بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اور جس کسی نے ہمارے ذکر سے، ہماری کتاب سے، ہماری نصیحت سے اعراض کیا تو اس کے لیے گزران ہے تنگ، اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں. اللہ نہ کرے، تمنا ہے، عاجزانہ التجا ہے کہ اس آیت کریمہ کا انطباق، اس آیت کریمہ کا مصداق، یہ آیت کریمہ امت اسلام اور خصوصاً ہمارے عزیز وطن کے رہنے والوں پر چسپاں نہ ہو جائے. بحیثیت پاکستانی قوم ہماری حالت کیا ہے؟ میرے سامنے تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. چند اشاروں میں بات عرض کرتا ہوں. ہمارے ملک میں پاکستان اکنامک سروے اس کے 28/4/22 کے پروفائل میں جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہمارے ملک میں غربت 39.2 ہے، 39.2، قریباً 40%. اور غربت کی ڈیفینیشن اہل اختصاص یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں 3 وقت کا کھانا اور چائے کا ایک کپ بھی میسر نہ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوبارہ میں آپ سنیں اور اللہ سے ڈریں بھی اور مانگے بھی. ہمارے ملک میں کم و بیش 40% لوگ ایسے ہیں جو 3 وقت بڑی اعلیٰ قسم کی خوراک نہیں،
3 قسم کی جن کی دال روٹی اور چائے کا ایک کپ بھی نہیں چلتا۔ دوسری بات، ہمارے ملک کا اسی رپورٹ کے حوالے سے 28/4/22 کے حوالے سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2.6 بلین ڈالر، یعنی $2,600 ملین ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے۔ ہمارا تجارتی خسارہ اسی رپورٹ میں 28/4/22 کی رپورٹ میں 30.8 بلین ڈالر ہے، گویا کہ 38,000 ملین ڈالر ہمارا تجارتی خسارہ ہے۔ ہمارے ذمہ جو قرض ہے اسی رپورٹ میں اسی تاریخ کو ہمارے ذمہ جو قرض ہے اور دیگر واجب الذمہ جو رقوم ہے ان کی مالیت 51,724.2 بلین روپیز ہے۔ 51,724.2 بلین روپیز ملک پاکستان کے ذمہ قرض اور واجب الذمہ رقوم ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، اللہ نہ کرے فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہمارے بارے ہی میں یہ آیت کریمہ نہ ہو، اور اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مرنے سے پہلے وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے کہ ہم اس کے برعکس ہو کے خوشی مسرت، امن آسودگی، خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں اور خوشحالی کو اپنے گرد و پیش میں دیکھ سکیں۔ اس سب کچھ کا سبب کیا ہے؟ آیت کریمہ واضح کرتی ہے، اللہ کی کتاب سے اعراض کرنا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر کرتوت کی وجہ سے، اور کوئی مصیبت نہیں ٹلتی مگر توبہ سے۔ آج کے اس خطبہ میں اپنے لیے اور اپنے بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے 5 تجویزیں اللہ کی توفیق سے لے کے آیا ہوں۔ اللہ کرے کہ بات دل سے نکلے اور دلوں میں پہنچ جائے۔ اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلا نسخہ، اور کوئی بات اپنی جیب سے نہ کروں گا، میری جیب میں کیا ہے، یا قرآن کریم سے یا احادیث شریفہ سے اور ثابت شدہ۔ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے پہلا نسخہ سیدنا نوح علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کے روبرو وہ نسخہ پیش کیا، رب العالمین نے ان کی بات کو پسند فرما کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نسخہ مبارکہ کو اپنے کلام پاک میں محفوظ کر دیا۔ 29واں پارہ سورہ نوح، آیات کریمہ 10 سے 12 تک، سماعت فرمائیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا نوح علیہ السلام، اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرو، انہ کان غفارا، یقیناً وہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف فرمانے والے۔ حضرات و خواتین، زحمت فرمائیں، اپنی انگلیوں سے فوائد کو گنتے جائیں۔ پہلا فائدہ، یقیناً
بیٹا انگلیاں اٹھاؤ. یقیناً وہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا. یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے وہ آسمان سے رحمت کی موسلادھار بارش بھیجیں گے. حضرات و خواتین، ہمارا آبی مسئلہ اچھا ہے یا برا ہے؟ IMF اور دیگر ادارے کتنی خطرناک رپورٹیں دے رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ گناہوں کی معافی مانگنے سے اللہ تعالی آسمان سے رحمت کی موسلادھار بارش نازل کرے. تیسرا اور چوتھا فائدہ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالی تمہارے مالوں میں اضافہ کر دے. جو دے رہے ہیں قرض بھی دے رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں جج صاحب؟ سر کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ اپنی معیشت کو ویسے چلاؤ جیسے ہم چاہتے ہیں. نہیں، اپنے تعلیمی اداروں میں نصاب وہ ہو جو ہم چاہتے ہیں. اپنے گھروں کا رہن سہن وہ بناؤ جو ہم چاہتے ہیں. تو جب استغفار ہوگا، تیسرا فائدہ اور چوتھا فائدہ. تیسرا فائدہ، اللہ تعالی مالوں میں اضافہ کرے گا. جب اللہ مالوں میں اضافہ کرے گا تو مشرق و مغرب میں دامن پھیلا کے خیرات مانگنے کے لیے یا قرض مانگنے کے لیے یا کیا کچھ مانگنے کے لیے چکر لگائیں گے. چوتھا فائدہ، مین پاور، اللہ تعالیٰ بیٹوں میں اضافہ کریں گے. پانچواں فائدہ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے باغات بنائیں گے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہائے نہیں، اِنَّا لِلَّهِ. ٹماٹر، کیلے، پیاز کس سے منگوا رہے ہیں یا منگواتے رہے ہیں؟ جو ہمارے خون کا پیاسا، اور ہم بھی اس سے محبت نہیں کرتے. کوئی جینا ہے ہمارا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، جب اللہ جنات بنائے گا، کیلا انڈیا سے آئے گا، ٹماٹر پیاز باہر سے آئے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. چھٹا فائدہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں بنا دیں گے. پھر انڈیا کے پانی کے بند کرنے سے پاکستانی معیشت ڈگمگائے گی. سورہ ہود میں سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار اور توبہ کا حکم دیا. انہوں نے ایک نیا فائدہ، اور وہ بھی بڑا ضروری ہے، وہ بھی بیان فرمایا. یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ آسمان سے موسلادھار بھی بارش نازل کریں گے اور تمہاری قوت میں اضافہ کریں گے. عسکری طاقت، ایٹم بم ضروری اور نہایت ضروری، لیکن ربانی سبب، اس سے غفلت بھی بھلی نہیں. اور ربانی سبب کیا ہے؟ اللہ کے حضور سچی توبہ کی جائے. اور توبہ کیا ہے؟ نوٹ فرما لیجیے، 4 باتیں ہونا ضروری ہے. انگلیاں کھڑی کر لیجیے. نمبر 1، جو کرتوتیں میں آپ محکوم حاکم سول ملٹری پوری امت جو کرتوتیں ہم کر رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے انہیں چھوڑ دیں. اس کے بغیر توبہ فراڈ ہے. نمبر 2، دل میں شرمندہ ہو جائیں. پالتو جانور وہ مالک سے بے وفائی نہیں کرتا، یا ہم ان کا کھا رہے ہیں، ان کی آنکھ سے ہر کچھ ان کا، ان کے بے وفا، اس کو چھوڑ دیں. تیسری بات، آئندہ عزم کریں جب تک جان میں جان ہے گناہ کے قریب نہیں جانا.
نمبر 4، سابقہ کوتاہی کی بقدر استطاعت اپنی ہمت کے بقدر تلافی کرے اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، گناہ مٹ جائیں گے، رحمت کی موسلادھار بارش ہوگی، مالوں میں اضافہ ہوگا، اولادوں میں اضافہ ہوگا، باغات بنیں گے، نہریں چالو ہوں گی اور اللہ تعالیٰ قوت میں اضافہ کرے۔ دوسری تجویز، متقی بن جائیں۔ سورہ الطلاق آیات کریمہ 2 اور 3 اور سننے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی بارے میں سماعت فرما لیجیے۔ امام حاکم رحمہ اللہ انہوں نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیات کا کچھ حصہ، دوسری اور تیسری آیت سورہ الطلاق 28واں پارہ، وہ بہت دفعہ پڑھا اور اس کے بعد فرمایا اللہ کرے آج میں اور ہر سننے والا بیٹا اور بیٹی یہ سبق لے کے جائیں۔ فرمایا لو ان الناس اخذوا بها لکفتہم، اگر لوگ اللہ کریم کے اس فرمان کو سن لیں تو ان کے لیے کافی ہے۔ حضرات و خواتین جواب دیجئے، اللہ کے رسول گارنٹی دیں کہ ان کو پکڑنے والے کے لیے عرش والے رب کافی ہیں، تو کافی ہوں گے کہ نہ ہوں گے؟ سب بولو، جج صاحب آواز نہیں آئی تھوڑی، کافی ہوں گے کہ نہ ہوں گے؟ کیا ہے وہ آیات؟ سنیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو متقی بن جائے، لا الہ الا اللہ، یا اللہ کہنے والے بھی کھوٹے مگر تھوڑے اور سننے والے اپنا فیصلہ خود کریں۔ اور جو کوئی متقی بن جائے، 2 فائدے، انگلیاں نکالیے، تھک جائیں گی انگلیاں، لیکن خیر میں تھکیں گی، شر میں نہیں تھکیں۔ دھیان بیٹا اونچی کرو گی، جائی صاحب آپ کی انگلی نظر نہیں آ رہی، عدالت میں اونچی کر دو، یہاں بھی اونچی کرو۔ پہلا فائدہ یجعل لہ مخرجا، اس کا ترجمہ و تفسیر کیا ہے؟ ترجمان القرآن سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنیے، فرمایا ینجیہ من کل کرب الدنیا والآخرہ، یجعل لہ مخرجا، اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے ہر شدید غم سے نجات دے۔ پاکستان اور قوم پاکستان غموں میں ڈوبی ہے یا نکلی ہوئی؟ ہاں، بے ہوشی خود ساختہ اختیار کر رہے ہیں، نشے سے یا ویسے ہی جہالت کی خاموشی، وہ اپنا اصل بات یہ ہے ہمارے جینے کا کوئی حال نہیں۔ اگر کھوپڑی میں عقل ہو، سینے میں دل ہو، رات کو سونا آسان نہ ہو، کیوں رانا صاحب؟ آسان نہ ہو، لیکن مست کس میں؟ جہالت۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے روزی دے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اور سورہ الاعراف میں رب العالمین نے ایمان و تقوی کا فائدہ بیان کرتے ہوئے اختصار کے لیے آیت کریمہ کا خلاصہ عرض کرا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے یقیناً ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔
آسمان سے رحمت کی بارش ہوتی، زمین سے بابرکت پانی نکلتا، پھل اگتے، باغات بنتے، فصلیں ہوتی، زمین اپنے خزانے تقوی اور ایمان والوں کے لیے اگل دیتی۔ سوال یہ ہے تقوی کیا ہے؟ علماء امت نے اس بارے میں لکھا اور خوب لکھا۔ علامہ اصفہانی نے لکھا تقوی یہ ہے اپنی جان کو ہر اس چیز سے بچا لینا جو گناہگار کرے۔ ایک شاعر ابن المعتز انہوں نے لکھا اور خوب لکھا، خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، تقوی یہ ہے ہر گناہ کو چھوٹا ہو یا بڑا ہو چھوڑ دے، اور یہ ہے تقوی۔ تیسری تجویز، اعتدال کی زندگی بسر کرے، نہ اسراف نہ تبذیر۔ ہمارے عوام، علماء، پڑھے لکھے ان پڑھ، اہل اقتدار، ان کی خرچیاں کہاں کہاں تک ہے۔ آئے دن اخبارات میں جو رپورٹیں آتی ہیں ان کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہیے۔ سماعت فرمائیے جو بات کہنا ہے۔ امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں نجات دینے والی، 3 باتیں نجات دینے والی ہیں، اور ان 3 میں سے ایک یہ فرمائی، والقصد فی الغنا والفقر، تونگری ہو یا فقر ہو، ہر حالت میں میانہ روی اختیار کر دیں۔ اور ہماری قوم بحیثیت قوم، اوپر والے بھی نیچے والے بھی، ممبروں والے بھی سننے والے بھی، 2 بیماریوں میں اس بارے میں مبتلا، اسراف اور تبذیر۔ اسراف کیا ہے؟ اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنا۔ طاقت ہے موٹر سائیکل کی، قسطوں پہ لے رہا ہے نیک بخت گاڑی، قرضہ اٹھا کے گرانٹیں دی جا رہی، یہاں اپنا حلقہ ہے، یہاں دشمنوں کا حلقہ ہے، اس حساب سے گرانٹ ہے۔ یہ نہیں دیکھنا خزانے میں ہے کیا، اوپر بھی نیچے بھی ہمارا حال اچھا نہیں۔ اور نبی اور اللہ کریم نے سورہ الاعراف آیت کریمہ 31 میں بیان فرما دیا، انہ لا يحب المسرفین، یقیناً اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ تو جب اللہ کی محبت نہ ہوگی تو معاشی حال بڑا شاندار ہو جائیں گے۔ دوسرا جرم جو ہم میں بحیثیت قوم بہت زیادہ ہے، تبذیر۔ اور تبذیر کا معنی ہے غلط کاموں میں خرچ کرنا۔ اور تبذیر کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، یقیناً ناجائز جگہ خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور جب شیطان کے بھائی ہیں تو پھر عید کے دن کی دعائیں اثر کریں گی، پاک راتوں کی دعائیں اثر کریں گی، چیز کو گندی نالی سے نکالیں، دھوئیں اور دعائیں کریں۔ نہیں، ہمارا طریقہ یہ ہے، اور نالا گندگی کا جہاں تھا وہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ بری جگہ۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، مبذرین ناحق خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی، اور شیطان اللہ کا نہایت ناشکرا۔ چوتھی بات، سود، اس کا نام و نشان مٹائیں۔ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے سود رہے،
اور ہم خوشحال ہو جائیں. اور یہ ناممکن میری طرف سے نہیں. حدیث شریف سن لیجئے. امام ابن ماجہ نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے زیادہ سودی معاملہ نہیں کیا مگر اس کا انجام تنگ دستی ہے. ہمارا ایمان ہے کائنات کی ہر چیز بدل جائے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی غلط. بولو، زور سے بولو. مشرق میں جائیں، مغرب میں جائیں، مشرق وسطیٰ میں جائیں، بات سود کے معاملات کو بڑھانے سے نہ بنے گی، بات سود کو مٹانے سے بنے. پانچویں اور آخری تجویز، اور وہ پانچویں تجویز چاروں باتوں کو اور اس کے علاوہ بہت سی باتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. وہ یہ ہے عرش والے رب کے غلام بن جائیں. جو کہیں سو کریں، جس سے روکیں اس سے رک جائیں. نوٹ فرما لیجیے سورہ النحل آیت کریمہ 30. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ. جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے اسی دنیا میں حسنہ ہے. اسی پر خطبہ ختم ہو رہا ہے، توجہ فرمائیے. احسان والوں کے لیے حسنہ ہے. احسان کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا. احسان یہ ہے عرش والے رب کی بات کا ماننا. اے امت پاکستان، اے بولنے والے، اے سننے والوں، کہ ہم اللہ کی مان رہے ہیں. ہر آدمی جائزہ لے. حکام بھی، عوام بھی، ملٹری بھی، سول بھی، سب کے لیے بات. جو اللہ کی مانے گا اس کے لیے کیا ہے؟ آخر سے پہلے دنیا میں حسنہ ہے. حسنہ کیا ہے؟ بہت بڑے مفسر سعدی رحمہ اللہ نے لکھا حسنہ میں 5 چیزیں ہیں. آخری دفعہ انگلیاں کھڑی کیجیے اور شمار کر لیجیے. رزق واسع، اللہ کی مانے دنیا میں کشادہ رزق ہو. وعیشۃ ہنیہ، اللہ کی مانے خوشگوار زندگی ہو. وطمانینۃ قلب، اللہ کی مانے دل کا اطمینان ہوگا. نمبر 4 وامن، اللہ کی مانے معاشرے میں امن ہوگا. اور 5واں فائدہ وسرور، اللہ کی مانے خوشیاں ملیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو ہدایت دے، ہمارے علماء کو، عوام کو، حکام کو، پوری امت کو ہدایت دے. ہدایت آئے گی تو بچیں گے، وگرنہ کوئی حال نہیں. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میری ماں، بہنوں اور بیٹیوں، جو کچھ بیان کیا گیا یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، ایک ایک بات آپ کے لیے ہے. تاریخ گواہ ہے اور روز مرہ کا مشاہدہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تنہا مرد کنبے کی گاڑی صحیح راہ پہ نہیں کھینچ سکتا. کنبے ان کے 2 پہیے ہیں. ایک پہیے پر چلتی ہوئی گاڑی، اور 2 پہیوں پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ جاب کے لیے نکل جائے. یہ جاب کے لیے نکلنا مستقل موضوع ہے اور اسلام سے نکلنے اور امت کی بربادی کی ایک بدترین راہ اس وقت ہمارا موضوع ہے. دونوں کا
خیر کے لیے جد و جہد کرنا کتاب و سنت کے مطابق. جو 5 باتیں عرض کی گئیں، میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، اس میں اپنا کردار ادا کر. تیری تاریخ بہت ہی شاندار اور روشن ہے. امت کو بنانے میں اللہ کے فضل و کرم سے تیرا کردار بہت ہی بلند ہے، اور آج بھی امت اسی کردار کے لیے منتظر ہے. اللہ کرے کہ ہم مردوں کو بھی اللہ ہدایت دے، اور ہماری خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.